مکتبات کے اندر الفاظ کی شکل بدل جاتی ہے، اور یہی چیز سکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اگلی سلائیڈ لگائیں جی۔ لے جی، آپ کا پہلا سبق سٹارٹ ہو رہا ہے عربی رولز کو اپلائی کرنے کے اعتبار سے۔ ٹوٹل 10 رولز ہیں جو آپ نے سیکھنے ہیں۔ ان میں سے پہلا جو رول ہے وہ ہے حرکات سے متعلق۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ ادھر رکھیں جی، اس کو کور کریں، کو چھوڑیں۔ ہاں جی، پہلا رول جو ہے وہ حرکات سے متعلق ہے۔ حرکت اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، موشن، یعنی ایسے سمبلز جو عربی الفاظ کے اوپر لگا دیے جائیں تو ان میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ اچھا، مثلاً یہ لفظ ہے سواد، سواد ہی ہے نا، لیکن اس کے اوپر اگر زبر ڈال دیں تو یہ سواد نہیں رہے گا، سوا بن جائے گا، یعنی اس میں حرکت پیدا ہوگی۔ اسی لیے ہم زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں، اور یہ اعراب کے الفاظ کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، اردو میں تو چل جاتا ہے۔ تو ایسی سمبلز جو الفاظ میں حرکت پیدا کر دیں ہم انہیں کہتے ہیں حرکات۔ تو حرکتیں 3 ہیں، وہ آپ کو پتہ ہیں، زبر زیر اور پیش۔ اردو میں بھی اتنی ہیں، چوتھی تو کوئی حرکت نہیں ہے، انہی کو آگے یوز کیا جاتا ہے پھر۔ تو حرکت کی وجہ سے الفاظ کے اندر حرکت پیدا ہو جائے گی، جو مفردات ہیں وہ حرکت میں آ جائیں گے، اور وہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ نے آواز اب وہی استعمال کرنی ہے جو شروع میں سیکھ چکے ہیں، تا اور طا کے فرق کے ساتھ۔ اس کو پریکٹیکلی پہلے رول کے اوپر، حرکت کے رول کے اوپر آپ نے اپلائی کرنا ہے۔ اور یہ آپ کے جو کاغذ ہے نا، اس کے اوپر بھی پہلا سبق یہی لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں آپ، یہ وہی سبق لکھا ہوا ہے جس کی سلائیڈ ادھر دکھائی ہے۔ ٹھیک ہوگا جی؟ اب میں اس کو پڑھتا جاتا ہوں، آپ نے میرے پیچھے پیچھے ریپیٹ کرنا ہے۔ تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو۔ اچھا، اب یہاں پہ بڑی پوائنٹ کی بات ہے جو سیکھنے والی ہے۔ جیسے ہر چیز کی میئرمنٹ کے لیے کوئی نہ کوئی پیمانہ استعمال ہوتا ہے۔ آپ جب مارکیٹ میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ 1 کلو چینی دے دو یا 1 میٹر چینی دے دو؟ اور کپڑے کے لیے 1 کلو کپڑا کہتے ہیں یا 1 میٹر؟ میٹر۔ اللہ ہے کہ وہ تولواں کپڑا ادھر نہ ٹر پہ بھی ہو تسی، میں نے تو غلط، میں ڈر لگے رہتا کوئی غلطی نہ کر لے، جو کوئی وہ تولواں کپڑا بھی تو ہوتا ہے نا، انہوں چھاڑ دو۔ عام کپڑا میٹروں میں ہی ماپا جاتا ہے، یا چیزیں تولی جاتی ہیں یا ماپی جاتی ہیں۔ اچھا، عربی زبان میں بھی جو الفاظ کے کھچاؤ ہیں نا، یہ ماپے جاتے ہیں۔ اس کے لیے جو انسٹرومنٹ ہے نا، جیسے وزن کے لیے میس کے لیے کلو گرام ہے، اور لمبائی کے لیے آپ میٹر استعمال کرتے ہیں۔ عربی میں الفاظ کی کھینچنے کی لمبائی کے لیے جو پیمانہ استعمال ہوتا ہے اسے کہتے ہیں 1 الف کی مقدار۔ ٹھیک ہے جی؟ کیا کہتے ہیں؟ 1 الف کی مقدار۔ اب ہم جب بھی بات کریں گے نا تو ہم الف میں کریں گے کہ اس کو 3 الف کھینچ دو، اس کو 4 الف کھینچ دو، اس کو 5 الف کھینچ دو، اس کو آدھا الف کھینچو۔ سب سے کم جو ہے وہ ہے آدھا الف، اور آدھا الف از اکول ٹو 1 حرکت ہوتا ہے۔ یہ کہیں لکھا نہیں جا سکتا، یہ نسل در نسل عملی تواتر سے آواز ٹرانسفر ہوئی ہے، اور زبانیں اسی طرح ٹرانسفر ہوتی ہیں، زبان تو ہے ہی زبان سے ظاہر ہے۔ تو یہ عربک رول میں طے کیا گیا ہے کہ حرکت جو ہے یہ آدھے الف کے برابر ہوتی ہے۔ تو جتنا لمبا حرکت کو کھینچا جاتا ہے نا، یہ ہوگا آدھا الف، اس کو ڈبل کر دیں گے تو 1 الف بن جائے گا۔ تا زبر تا، اور اگر میں پڑھوں تا الف زبر تا، وہ حرکت سے ڈبل ہو جائے گا، وہ 1 الف کے برابر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو حرکت جو عام نارمل بغیر جھٹکے کے، تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو، یہ تا، یہ جتنی لینتھ ہے نا یہ آدھا الف ہے۔ تا 1 الف، تا 2 الف، تا 3، تا 4، اور اس سے بھی لمبا کرے وہ ہے ولضالین، جنہوں تسی پڑھے ہوندے غیر المغضوب علیہم ولضالین۔ حرام ہے ایسے پڑھنا، وہ مد واجب ہے، وہ کھینچنا ضروری ہے کم از کم 5 الف تک۔ غیر المغضوب علیہم ولضالین، ہوں پتہ چلا میں نماز پڑھا مینوں ساہ کیوں چڑھ رہا ہوندا ہے؟ عقل نہ ہوئے تے موجاں ہی موجاں، عقل ہوئے تے سوچیں ہی سوچاں، جسے عقل ہے وہ تو سوچے گا۔ تو ولضالین میں جو الف کے اوپر بڑی والی مد ہے وہ 5 الف تک کھینچی جاتی ہے، یعنی 10 حرکات کی لینتھ کے برابر۔ یہ یونٹ سیکھنا ضروری ہے۔
اب آپ اس طرف آ جائیں. تا زبر تا, تا زیر تی, تا پیش تو, تا تی تو, تو تی تو, تو تی تو. یہ آوازیں وہی رکھنی ہیں. اے نا پھر تا تی تو پڑھو, تو وہی. اب یہ نرمی والا ہے بغیر سیٹی کے. سا سی سو, سا سی سو, سو سی سو. اب دیکھیں جیسے ہی زبر زیر پیش آنا شروع ہوئی آپ کو الفاظ کا فرق پتہ چلا. اس کو ہم نے پڑھا سا سی سو, اس کو پڑھا سو سی سو. کتنا فرق ہے. اب وہ آہستہ آہستہ آپ اگلے سٹیپ میں سیکھ رہے ہیں چیزوں کو. ہا ہی ہو, ہا ہی ہو, را ذی ذو, سیٹی نہیں اس میں نرمی. را ذی ذو, زا زی زو, اس میں وہ سیٹی زیڈ والی آواز. اور یہ وہی مخرج ہے لیکن تھوڑا موٹا. و ذی وو, بو ذی بو, دا دی دو, قو قی قو, کا کی کو. آپ دیکھ لیں کا کی کو اور قو قی قو کتنا فرق ہے. جیسے ہی آپ اعراب اس کے اوپر یعنی حرکات اپلائی ہوتی ہیں تو آپ دیکھیں فرق. آ ای او, حمزہ اور الف میں نے بتایا تھا ایک ہے, اور لفظ الف استعمال ہی نہیں ہوتا, حمزہ ہی استعمال کیا جاتا ہے. الف عموماً سائلنٹ کے طور پہ ہی آ رہا ہوتا ہے یا مدہ کے لیے. اب یہ ہو گیا آ ای او, اور آپ کے اردو والے اس کو بھی آ ای او ہی پڑھیں گے, لیکن آپ نے کیا پڑھنا ہے آ ای او, آ ای او. اب آپ کو فرق پتہ چلا یہ کیوں سیکھنا پڑے گا عین. ورنہ تو آپ عام بندے کو کھڑا کریں وہ کہے گا اے لکھے ہے جی, یا ادھر الف ڈال دیں وہ کہے گا آ ای او, آ ای او, تو ای او وہی ہوگی. ٹھیک ہے نا. اے ہے آ ای او, وہ ہے آ ای او. ٹھیک ہوگا جی. یہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے. باقی انشاءاللہ تعالی آسانی ہوتی جائے گی. میں آپ کو یعنی اوور ویو کروا رہا ہوں. اب اگلی سلائیڈ لیں جی. یہ آپ کی سمجھ لیں آخری سلائیڈ ہے. عربی ختم سر, ختم. ٹھیک ہوگا جی. اب آپ نے خود ہی پریکٹس کرنی ہے جو. ہاں لیکن یہ ایڈی جلدی نہیں ختم ہونی ہے ایلی. یہ سارے میں 10 رول لکھ دیے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا اس کو سیدھا کر کے رکھتے ہیں, وہ ادھر رکھتے ہیں فی الحال. ہاں ایسے. ہاں جی, یہ کل 10 رولز ہیں جو قرآن حکیم میں سیکھنے عربی لنگوسٹک کے پوائنٹ آف ویو سے ضروری ہیں. ان میں سے آپ نے پہلے والا آپ نے وہ پوری تختی سیکھ لی ہے. پہلی والی پوری تختی آپ سیکھ چکے ہیں, تا تی تو, اور آگے وہی پھر پوری تختی چل پڑے گی. ٹھیک ہوگا جی. یہ آپ سیکھ چکے. حرکات, زبر زیر پیش آدھے الف کے برابر کھینچی جاتی ہے, اور اس کو آپ نے بغیر جھٹکے کے نرمی کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے. حرکات تا تی تو, اس کے آگے پھر وہ چلتا جائے گا تو تی تو, سا سی سو. یہی کام آپ نے باقی. اب دوسرا جو آپ نے اصول جو عربی کا سیکھنا ہے وہ ہے حروف مدہ. مدہ کہتے ہیں عربی میں کھینچنے کو. یہی الفاظ اگر اس طرح لکھے جائیں کہ تا زبر تا کے ساتھ ایک الف لگا دی جائے تو اس کی کھینچنے کی لمبائی اس سے ڈبل ہو جاتی ہے, یعنی یہ پورا الف بن جاتی ہے 2 حرکات. ٹھیک ہے نا. جو میں نے بتایا تھا لغفور الرحیم اور لا غفور الرحیم, یہ وہی فرق ہے. تا تو اس کو پڑھتے ہیں تا الف زبر تا, پڑھیں تا الف زبر تا. یہ ہوگا تا اور یہ ہوگا تا, ڈبل کھینچنا ہے اور کوئی فرق نہیں ہے. مد کہتے ہیں کھینچنے کو. یہ ہو گیا الف مدہ, یہ ہو گیا یا مدہ, اور یہ ہو گیا واو مدہ. یہ یاد رکھنے ضروری نہیں ہے. الف مدہ ہی بن سکتا ہے زبر کے ساتھ, اور اس کے ساتھ یا کے ساتھ زیر ہی آتی ہے, اور واو کے ساتھ پیش ہی آتی ہے. آپ کو پتہ ہے, ویسے ہی پتہ ہے. تو تا الف زبر تا, تا یا زیر تی, تا واو پیش تو, تا تی تو. اس کو آپ نے کیا پڑھا تھا تا تی تو. وہ آدھا الف تھا یعنی ایک حرکت, اور یہ پورا. ٹھیک ہو گیا جی, کلیئر ہو گیا. اچھا
اسی کو لکھنے کا ایک اور انداز ہے، وہ ہے کھڑی حرکات، وہ تیسرا رول آ گیا۔ انہوں نے کہا بجائے الف لگانے کے نا اس زبر کو ہی سیدھا کھڑا کر دیں، تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس زبر سے اس کو ڈبل کھینچنا ہے۔ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف لکھنے کا فرق ہے۔ آپ کئی عربی قرآن دیکھیں گے نا تو سورۃ الملک میں تبارک الذی بیدہ الملک جو ہے نا، تا با الف کے ساتھ لکھا ہوتا ہے، اور کسی جگہ لکھا ہوگا تا با کھڑا زبر۔ یہ دونوں سیم ہے 100%۔ آپ چاہے قرآن میں یوں لکھ دیں یوں لکھ دیں، کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ اس کا ایکویلنٹ ہے، تا کھڑا زبر تا، بلکہ تا کھڑی زبر تا، تا کھڑی زیر تی، تا الٹا پیش تو۔ انہوں تو کھلا نہیں سن سکتے، انہوں نے کہا پٹھا ہی کر دو۔ زبر تو کھڑی ہو سکتی تھی نا، پیش کو کیسے کھڑا کریں؟ جتنا بھی کھڑا کریں وہ پیش کے قریب بنے گا، انہوں نے کہا پٹھا ہی کر دو۔ تو یہ الٹا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے یہ ڈبل کھینچا جائے گا، یہ تا پیش تو ہے اور یہ ہوگا تا الٹا پیش تو۔ کوئی فرق نہیں ہے، صرف اس کو لکھنے کے انداز کا فرق ہے، اس لیے ہم نے اس کو تیسرے قاعدے کے طور پہ لکھا ہے، ورنہ عربی اس دونوں کو ایک ہی چیز مانتے ہیں، کھڑی حرکات ہوں یا حروف مدہ ہوں، یہ ایک ہی ہے۔ اب آپ نے اس کے اوپر پریکٹس بھی کر سکتے ہیں، اس میں نے آپ کو جو کاغذ دیے ہیں آپ اپنے ساتھ لے جائیں، ان کے اوپر یہ ساری والی پریکٹس لکھی ہوئی ہے۔ آپ نورانی قاعدہ ڈاؤن لوڈ کریں، رحمانی قاعدہ کریں، مدنی قاعدہ کریں، یا اور جو قرآنی قاعدہ وہ کریں، تو ان میں یہ ساری پریکٹس لکھی ہیں۔ اب میں دوبارہ سے آپ کو اس پہ بھی پوری پٹی پڑھائی جا سکتی تھی، تا تی تو، تا تی تو، سا سی سو، تو وہ آپ نے اب اینڈ سو آن خود، ٹھیک ہو گیا؟ وہ آپ نے خود پریکٹس کرنی ہے، وہ اس کے اوپر میں نے آپ کو لکھ کے دے دی۔ آپ یہ دیکھیں اس پیج پہ جو چوتھے والا ڈبہ ہے وہ یہی تو ہے، پیج کھول کے دیکھیں، تا الف زبر تا، تو تی، یا یو یی، سا سو سی، شا شو شی، را زو زی، تو یعنی یہ ڈبل آواز۔ یہ دوسری آپ نے سیکھ لیجی، کوئی پرابلم آئی ہے آپ کو؟ یہ سب کچھ آپ کو پہلے ہی پتا ہے، صرف آپ کو آج نئی بات پتہ چلی کہ اس کے میئرمنٹ کے انسٹرومنٹس ہیں، یعنی اس کی ایک پیمانہ ہے جس کے مطابق ہم کرتے ہیں۔ حروف لین، چوتھا سبق، لین کہتے ہیں عربی میں نرمی سے پڑھے جانے والے حروف۔ یہ آپ کو پتہ ہے زبر کے ساتھ ابھی تک تو الف ہی آ رہا تھا تو کھینچا جاتا ہے، اب انہوں نے کہا کہ اگر زبر کے ساتھ واو لگا دیا جائے تو کیا بنے گا؟ تا واو زبر تو، مالکی یوم الدین، وہ جو یو آتا ہے وہ کیا ہے؟ حروف لین ہے، ٹھیک ہے؟ واو لین ہے، واو لین اور یا لین یہ دو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح حروف مدہ تین ہوتے ہیں، الف مدہ، یا مدہ اور واو مدہ، یعنی الف کے ساتھ زبر، یا کے ساتھ زیر اور واو کے ساتھ پیش۔ یہاں پہ واو کے ساتھ زبر لگا دی، یا کے ساتھ زبر لگا دی، دونوں میں زبر ہی لگائی ہے۔ ظاہر ہے واو کے ساتھ اگر پیش لگا دیتے تو وہ یہی بن جاتا، واو کے ساتھ زیر لگنی کوئی نہیں تھی، اور تا کے ساتھ یا کے ساتھ اگر زیر لگا دیتے تو یہی بننی تھی، تو یہ جو ہے زبر لگا دی تو یہ تی، تا واو زبر تو، تا یا زبر تی، بس یہی پھر آگے آپ کی پریکٹس ہے۔ آپ کا جو بلاک جو آپ نے پہلے دیکھا اس کے بالکل نیچے یہی والا بلاک ہے، بو بئی، تو تی، سو سی، جو جئی، حو حی، خو خی، دو دئی، اینڈ سو آن۔ اب یہ خود آپ نے پریکٹس کرنا ہے انہی الفاظ کے ساتھ۔ اور کھڑی حرکات بھی آپ کے پاس رائٹ سائڈ پہ نظر آ رہی ہے، وہ حروف مدہ اور وہ سیم ہے۔ جی پورا پیج ختم ہو گیا جناب، پہلے والا ختم ہو گیا جناب۔ تو یہ اب آپ کو حروف لین پتہ چل گئے۔ پانچواں رول ہے تنوین کا۔ تنوین کیا ہے؟ دو زبر، دو زیر اور دو پیش، اور جس طرح اس کے ایکویلنٹ یہ ورڈ ہوتا ہے نا، تا دو زبر تن ہم پڑھتے ہیں، تا دو زبر تن اور تا نون زبر تن ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تا نون زبر تن میں لکھ دوں یا تا کے اوپر دو زبریں ڈال دوں، نون ساکن کی آواز آ جائے گی، اسے تنوین کہتے ہیں۔ تا دو زبر تن، تا دو زیر تن، تا دو پیش تن، تن تن تن۔ اب آپ نے آگے اینڈ سو آن چلنا ہے۔ اچھا اب یہ جو تن کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں الف بھی آ رہا ہے لکھا ہوا،
یہ الف اس لیے ہوتا ہے کہ جب یہ تن کو وقف کیا جائے گا نا تو ایک زبر اڑ کے تو الف بن جائے گا. جیسے آتا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. افواجن میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ جیم الف دو زبر، لیکن ہم کیا پڑھتے ہیں؟ افواجا، ایک زبر اڑا دیتے ہیں. تو لکھنے میں آتا ہے پھر ایک زبر اڑ جاتی ہے جب وقف کرنا ہو. تو اب اس میں آپ دوسرے صفحے پہ پہلا سبق یہی ہے، یہ پڑھتے جائیں. ان قن قد کن 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 جن 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 شن 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 ین ین یون ون 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 لن 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 نن 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 اینڈ سو آن. یہ آپ نے اب خود پریکٹس کرنی ہے. یہ آپ کو 5واں رول بھی پتا چل گیا، ٹھیک ہوگا جی. اب چھٹا اور 7واں آلریڈی آپ سیکھ چکے ہیں، صرف 7واں اس میں سیکھنے والا ہے. جزم اور تشدید. جزم کہتے ہیں ہم اس نشان کو، یہ جو دال کی شکل کا نشان ہوتا ہے. اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ پچھلے لفظ کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے. جیسے زبر کی خاصیت ہے نا، اس میں حرکت پیدا کر دی. الف نون زیر ان، الف کو نون کے ساتھ ملایا تو نون کے اوپر آگی جزم. یہ آپ کو اردو والوں کو پتا ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جزم آپ کو پتا ہے، جزم کسے کہتے ہیں. ایک دوسری چیز ہے وہ ہے تشدید، جسے ہم شد کہتے ہیں اردو میں بھی پنجابی میں بھی. اس کی خاصیت ہے کہ وہ پچھلے سے بھی ملتا ہے اور خود بھی پڑھا جاتا ہے. یہ تو صرف خود پچھلے سے ملتا ہے نا، ان. اب میں نے اسی لیے اس سے ملتا جلتا لفظ ڈالا ہے. انجینئرنگ کی تھی ہے میں، اے نون دی تو جزم دی بجائے تشدید ڈال دی تو کیا بن گیا؟ انا. یہ انا نہیں بن سکتا تھا، میں اس پہ زبر ڈال بھی دوں نا تو انا نہیں بن سکتا. یہ اس لیے کہ اس میں تشدید نہیں ہے. شد کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ پچھلے لفظ سے ملتی ہے. اللہ میں بھی شد آتی ہے. اللہ لام 2 دفعہ پڑھا گیا. محمد میم 2 دفعہ پڑھا گیا. محمد. اور یہاں پہ یہ ان ہے اور یہ ہے انا. اب یہ ایک میں نے اس کا الف بھی اور لگا دی ہے. یہ کیا ہے؟ انا. کیونکہ یہ صرف حرکت تھی، یہ الف مدہ بھی بن گیا. وہی چیز اپلائی ہو رہی بھائی، کوئی نئی چیز نہیں آئی ہے. یہ آدھا الف تھا، یہ پورا الف ہو گیا. یہ انا اور یہ انا. اب دیکھیں دونوں میں کتنا فرق ہے. ایک نقطے سے محرم مجھے. انا کہتے ہیں بے شک، ٹھیک ہے، اور انا بے شک ہم بھی اس میں شامل ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. وہ چھڑا ہی انا ہے، یہ انا ہی ہے، ٹھیک ہے، الف کے ساتھ. تو یہ آپ نے 2 اور چیزیں سیکھ لی، ایک جزم اور تشدید. یہ کوئی رول نہیں ہے، صرف ایک 2 مزید چیزیں سیکھی ہیں ان سے ہٹ کے. حرکات، حروف مدہ، کھڑی حرکات، حروف لین، تنوین، یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہیں آلریڈی. آپ کے علم میں کوئی نئی چیز نہیں آپ کو سکھا رہا، صرف ان کے لیے میں نے الفاظ آپ کو ڈیوائز کر کے بتا دیے یہ الفاظ ہیں. الفاظ یاد ہونا بھی ضروری نہیں. آپ کو ضروری نہیں تشدید کا پتہ ہو، آپ کو یہ پتہ ہو کہ جب یہ تشدید آ جاتی ہے تو یہ کرتی کیا ہے. بس وہ کرتی کیا ہے وہ پتہ ہو، اٹس اینف. 8واں اور 9واں چھوٹی اور بڑی مدات جو ہیں، تو یہ آپ کو پہلے ہی پتا ہے. کس کو نہیں پتا چھوٹی مد اور بڑی مد کا؟ ٹھیک ہے، یہ ان کو ذرا کور کریں جی. چھوٹی مد جو ہے بالکل باریک لکھی جاتی ہے اور بڑی مد موٹی لکھی جاتی ہے. ضالین پہ وہ بڑی والی موٹی مد ہے جو 5 سے 6 الف کھینچی جاتی ہے، اور چھوٹی مد جو ہے وہ 2 سے 3 الف کھینچی جاتی ہے. چھوٹی مد خوبصورتی ہے عربی کی، نہ بھی کھینچیں گناہگار نہیں ہوں گے. بڑی مد کھینچنا ضروری ہے. میں نے قرآن حکیم سے وہ لفظ چوز کیا ہے جس میں بیک وقت دونوں مدیں آ رہی تھی، تاکہ آپ کے دونوں رول کور ہو جائیں جو سورۃ البقرہ میں ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد. یہ بنی کے اوپر جو آئی ہے نا، اس کے آپ ذرا ہجے کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا. یہ اب آپ سے میں پوچھوں کہ قرآن پاک کے اس لفظ کی عربی کنسٹرکشن کیا ہے تو ہر بندہ بتا سکتا ہے. یہ پہلا جو ہے یا کھڑی زبر 1 الف کے برابر کھینچیں گے، یہ یہی والا ہے. با کے اوپر زبر ہے، وہ خالی یہ زبر ہی ہے. یا بنی، یا تھوڑا لمبا ہوگا، با پہ با زبر با ہے. آگے نون یا زیر نی کیا ہے؟ یا مدہ، یہی والا. یا کھڑی زیر بھی آ سکتی تھی، یہ بھی آ سکتا ہے. یہ بھی 1 الف ہے، لیکن یہ اس کے ساتھ چھوٹی مد بھی ہے کہ اس کو آپ خوبصورتی ہے کہ 3 الف تک لے جائیں. ویسے 1 الف بھی کافی ہے، یا بنی، لیکن اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں یا بنی، ٹھیک ہے. لیکن یہ جو اگلا ہے نا،
اسرائیل، ایلا، اچھا اس میں را الف زبر را کیا ہے؟ وہ یہی والا ہے، حروف مدہ. حروف مدہ ہی کے اوپر ہمیشہ یہ آتی ہیں مدیں، کیونکہ وہ چھوٹی مد تو ہوتی ہے نا، وہ اس کو مزید لمبا کرنا ہوتا ہے. حروف مدہ ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مد کے بچے ہیں. تا الف زبر تا ہوگا اور چھوٹی مد ہوئے گی تا ہو جائے گا، بڑی مد ہوئے گی تا ہو جائے گا، یہ اسی کے بچے ہی ہیں یہ مد. اسرائیل، را الف زبر را اور بڑی مد آئی تو یہ اسرائیل. ایل بھی جو ہے یہ کیا ہے؟ حمزہ یا زیر ای، یہ وہی ہے تا یا زیر تی، حمزہ یا زیر ای، یا مدہ. لام زبر لا کیا ہے؟ حرکت، جو تا زبر تا ہے. تو آپ کو اب پتہ اس پورے عربی لفظ کی کنسٹرکشن پتہ ہے. اگر میں پوچھوں آپ میں سے کسی بندے کو بھی کہ اس میں کون کون سے رول استعمال ہوئے ہیں تو بتا سکتا ہے. لو جی آخری رول آ گیا جی، تجوید ختم. اس کے بعد صرف وہ تجوید رہ گئی ہے، وہ نون ساکن تنوین کے کچھ قواعد ہیں کہ آپ نے وہ باریکیاں ہیں، وہ لحن جلی میں نہیں آتی ہیں، وہ میں وقفے کے بعد تھوڑا اس کو بھی کور کر دوں گا تاکہ ریکارڈنگ میں آ جائے. عام بننے کے لیے یہ والا ہمارا سبق کافی ہے، جتنا کروا دیا. وہ والا سبق ہم بعد میں وقفے کے بعد کور کریں گے، تھوڑا سا یہ وہ، تاکہ مزید جو سیکھنا چاہتا ہے وہ سیکھ لے. ادروائز عام بننے کے لیے یہ 10 کافی ہے. یہ حروف مقطعات ہیں، جیسے اردو میں مقطعات بولا جاتا ہے، یہ لفظ مقطعات یعنی الگ کیے ہوئے، قطع کیے ہوئے الفاظ، ان کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے. یعنی جو حروف ہیں یہ جو ہم نے پہلی تختیم پڑھے تھے اسی طرح پڑھنے ہیں، صرف یہ ساتھ اس کے اوپر جب مد آئیے تو لمبا ہو جائے گا. اس کو پڑھا جائے گا الف لام میم، ٹھیک ہے نا جی. میم بھی مد کے ساتھ ہے، لام بھی مد کے ساتھ ہے، اور غنہ بھی ہو رہا ہے. یہ تشدید پہ ایک چیز ہے غنہ، جو میں بتانا بھول گیا، یہاں پہ بتانا چاہیے تھا مجھے. وہ غنہ ہے. غنہ کہتے ہیں آواز کو ناک میں لے جانا، اور غنہ بھی ایک الف کے برابر ہوتا ہے. یہ لفظ ویسے ہیں اننا، لیکن اس کو جب عربی پڑھیں گے وہ پڑھیں گے اننا قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس. یہ نون میں آ رہا ہے تشدید، غنہ بن رہی ہے. اور اسی طریقے سے میم پہ بھی غنہ بنتی ہے، یہاں پہ میم والی غنہ آ گئی ہے. لام کو میم سے ملانا ہے کیونکہ تشدید ہے، اور پھر اس پہ غنہ تھوڑا سا کر کے پھر میم کو بھی 5 الف تک لے کے جانا ہے. الف لام میم، یہ ایسے پڑھا جاتا ہے. یہ الف لام میم نہیں ہے سرکار، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ٹھیک ہے. سورہ یاسین کا میں نے ڈالا ہے، یا کے اوپر کیا ہے؟ کھڑی زبر، یاسین. سین کو آپ 5 سے 6 الف لے کے جائیں گے، اس کو 1 الف ہی کھینچیں گے. اور یہ سورہ اشورا میں آتا ہے عین سین قاف. اب اس میں بھی وہ اخفا بھی ایک ہو رہا ہے جو باریکی کا قاعدہ میں بعد میں بتاؤں گا. بہرحال آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ تینوں الگ الگ پڑھنے ہیں اور 5 الف تک کھینچنے ہیں. یہ آپ کی اب پوری کی پوری کنسٹرکشن یہ 10 کے 10 رولز میں کور ہو گئی ہے. یہ آپ سمجھ لیں جس کو کہتے ہیں وہ تعویذ لکھ کے دیتا ہے دونوں. پوری عربی ایک سلائیڈ کے اوپر ہے یہ والا. یہ ایک سلائیڈ اگر آپ کے سامنے رکھ دی جائے، یہ یعنی میرے ذہن کی، یعنی میں نے اس کو اس طریقے سے اس کو ڈیزائن کیا ہے کہ میں ایک جگہ ساری کی ساری عربی، یہ ایک سلائیڈ ساری سلائیڈز کو کور کرتی ہے. باقی آپ اس کے آگے جتنی مرضی گردانے بنا لیں، تا تی تو کے آگے پوری بناتے جائیں، وہ تو آپ کو لکھ کے کاغذ پہ دے دی ہے نا. کھڑی رکعت کی بھی لے کے لکھ کے دے دی ہے، باقی یہ سارے کچھ. اور اس میں آپ کو جزم اور تشدید کا بتا دیا، غنہ کا بتا دیا، چھوٹی مد بڑی مد. اب آپ کے سامنے میں قرآن حکیم کے الفاظ لکھوں گا جو آپ کے اس پیج کے اوپر ایک کچھ پریکٹس کروائی ہوئی ہے انہوں نے. پیج نمبر 2 پہ جو دوسرا ڈبہ ہے قرآن پاک کے الفاظ ہیں. یقین کریں آپ لوگ اب جب قرآن پاک کی عربی پڑھیں گے تو آپ انجوائے کریں گے کہ آپ کو اس کے روٹ ہر چیز کا پتہ ہے کہ یہ کون سا قاعدہ استعمال ہوا ہے. اب میں اس کی پریکٹس کراتا ہوں. اس کو کریں جی اتاریں اور اس کو کریں صاف. اب میں ان کے سامنے قرآن پاک کے لکھنے لگا ہوں حروف، اور
اس کے بعد اینڈ پہ ہم انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ کور کریں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہوگا جی. حاضر ہی طاظر طی. ہاں ٹھیک ہے, تین طی تھوڑا سا موٹا کریں گے تاب. اچھا جی, اب آ جائیں جناب ادھر. فرحان صاحب آپ نے اٹینٹو ہونا ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے. میں جو اس میں کنسٹرکشن ان کو قرآن پاک کے الفاظ کی بتانے لگوں, اب میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے اگر یہ والی سلائڈ بھی ہے تو سامنے رکھ دو جی ذرا, اگر کوئی بھول بھی جائے نا نظر آ جائے سلائڈ, یہ ادھر رکھ دیں. ہاں ایسے ٹھیک ہو گیا. بس یہ 10 چیزیں آپ کے سامنے ہیں. 10 بھی کیا ہیں یار, 6-7 ہی ہیں. نام اب آپ کو آج پتہ چل گیا, ادروائز چیزیں تو آپ کو پہلے ہی پتہ ہیں. میں اب قرآن پاک کے کچھ الفاظ لکھوں گا اور میں آپ سے پوچھوں گا بتائیں اس میں کون کون سا جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. سب سے پہلے میں نام لکھتا ہوں, ہمارا سب سے فیورٹ نام. اب میں اس پہ ڈالتا ہوں اس کے سمبل. ٹھیک ہے جی, یہی لکھا جاتا ہے نا. اب میں کسی سے اگر پوچھوں آپ میں سے, عمر بھائی تیار ہو جاؤ, ٹھیک ہو گیا, کہ اس میں کون کون سی عربی کے رولز کور ہوئے ہوئے ہیں, تو یہ کیا ہے جی, الف زبر, یہ کیا ہے, حرکت. ٹھیک ہے, اور الف کو یہ لام سے ملایا گیا, یہ کیا چیز ہے, تشدید. تشدید کی کیا خوبی ہوتی ہے, پچھلے سے بھی ملتا ہے اور خود بھی پڑھا جاتا ہے. پچھلے سے الف کے ساتھ مل رہا ہے اور خود کھڑی زبر کے ساتھ ہو رہا ہے, تو یہ لام کھڑی حرکت والا ہے, تو یہ کتنا ہوگا, 1 الف, یعنی ڈبل حرکت کے برابر. اللہ, ٹھیک ہے نا, اس کو پور بھی پڑھا جاتا ہے لام کو, اور ہا پہ پیش ہے, یہ حرکت ہے, یہ الٹی پیش نہیں ہے کہ ہو پڑھا جائے. لیکن ہم چونکہ عربی میں وقف کرتے ہیں تو اللہ پڑھتے ہیں, لیکن وقف کرتے ہوئے یہ پیش جو ہے وہ جزم میں بدل جاتی ہے, تو ہا کی آواز بھی آنے, اللہ اللہ نہیں, اللہ اللہ اللہ. اچھا جی, اب آ جائیں آپ. ہاں جی, تسی دسنا جی. ہے یہ کیا ہے جی, میم, میم پہ حرکت ہے, ہا پہ, یہ آگے میم پہ پیچھے سے مل رہی ہے اور اس کے اوپر خود بھی حرکت ہے, حرکت ہوئی. اور یہ دال کے اوپر تنوین, محمدن, ٹھیک ہے نا. لیکن وقف کریں گے تو محمد بن جائے گا, لفظ ہے. لیکن یہ اب آپ نے اس کو محمد نہیں پڑھنا, کیا پڑھنا ہے, محمد. میم پہ غنہ بھی کرنا ہے کیونکہ یہ میم آ گئی ہے. میم اور نون دو ایسے ہیں جو غنہ بھی ہوتے ہیں, یعنی آواز ناک میں لے کے جائی جاتی ہے. محمد, میم اور غنہ کی مقدار کتنی ہوتی ہے, 1 الف. تو اب یہ الف کیا چیز ہے یہ آپ کو پتا ہے, ڈبل حرکت کے برابر. ٹھیک ہے, تو یہ لفظ محمد نہیں ہے, محمد. ٹھیک ہے نا, ٹھیک. اردو میں چل جاتا ہے لیکن عربی میں تو پھر نہیں چلے گا. اچھا جی, اب میں آپ کو اور الفاظ لکھ کے کرو جی, اس طرح لکھ کرو, ذرا گیلا ہے وہ, اس کو گیلا کر کے لیں اگر نہیں ہے گیلا تو. ٹھیک ہو گیا جی. اب میں یہ آپ کے سامنے وہ جو کاغذ ہے نا اس میں سے کوئی لفظ ایک لکھنے لگوں اور میں پھر آپ سے کنسٹرکشن پوچھوں گا. اور سر انجوائے کرو گے ہوں عربی نو. اب یہ کون ہے جو آپ میں سے نہ بتا سکے کہ یہ کیا ہے, دال الف زبر دا, یعنی اس کو 1 الف 2 حرکت کے برابر کہنا ہے. یہ دا نہیں ہے, یہ دا ہے, اور واو الٹا پیش وو. دا وو, دا بھی 1 الف کھینچا ہو جائے گا, واو بھی 1 الف کھینچا جائے گا. دا وو دا, دا وو دا,
اور وف کریں گے تو داود بنے گا. یہ داؤد لفظ نہیں ہے, وود ہے, واو پیش وو, کیونکہ واو کو پھر آگے واو تو نہیں ایسے بنایا جا سکتا نا, واو میں تو آگے واو پھنس جاتی ہے نا, واو پیش وو, واو پیش وو لفظ تو ہے لیکن لکھا نہیں جا سکتا وہ, لیکن الٹا پیش میں ایک ابو آ جاتی ہے. کیوں آیا؟ ہاں اگر سیدھا لکھیں گے تو پھر یہ لمبا نہیں ہوگا, یہ ہو جائے گا داود, ٹھیک ہے, ڈیوڈ, ٹھیک ہے نا. تو یہ لفظ میں ہی الٹا ہے, یہ الٹا پیش ہے, لمبائی میں ہے نا, ٹھیک ہے نا. اب میں آپ کو اگلی چیز بھی بتاتا ہوں نا آپ کو. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں, یہ ہمارے جد امجد کا نام ہے, ابراہیم, ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین, ٹھیک ہے. اب آپ کہیں یہ الف کیوں آیا؟ تو یہ ابراہیم تو نہیں بننا تھا, ابراہیم بننا تھا, پھر یہ ابراہم جس طرح وہ کہتے ہیں, ابراہیم ہے, را الف زبر را, ابراہیم, را کو بھی پور پڑھنا ہے, اور ہا یا زیر ہی, یہ کیا ہے؟ یا مدہ. اور اس کو آپ یوں بھی لکھ سکتے تھے, اگر یا کو اڑانا چاہیں تو ابراہیم کو آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں. یہ وہ آن کرتے ہیں تو میں انشاءاللہ باقی چلاتا ہوں. آج یہ لفظ ابراہیم, اس کو میں نے بتایا کہ آپ ہا کھڑی زیر ہی کے ساتھ لکھ دینا تو پھر آپ کو یا کی بھی ضرورت نہیں, ختم کرتے ہیں. کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہا کھڑی زیر ہی ہو یا ہا یا زیر ہی, یہ ایک ہی چیز ہے, کوئی فرق نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بعض کا ابراہیم یوں بھی لکھا ہوتا ہے عربی میں, تو آپ کو یہ کنسٹرکشن سمجھ آ گئی. اسی طریقے سے لیں جی, اب میں کوئی ایسا لفظ لکھتا ہوں جس میں اس سے بھی ہٹ کے کوئی الفاظ آئیں. ہاں جی, پہلے تو ایک سمپل لفظ لکھتا ہوں نا, پاکستانی قوم, ہاں جی, یہ کیا لفظ ہے جی؟ قومن, ٹھیک ہے. قو, یہ کیا ہے؟ قاف واو زبر قو, یہ کیا ہے؟ یہ حروف لین, اور کون سا؟ واو لین, دو لین ہوتے ہیں نا, واو لین اور یا لین, اور میم دو زبر من, یہ کیا ہے؟ تنوین, ٹھیک ہے نا. اگر یہ یوں لکھا جائے تب بھی قومن ہی بنے گا. لکھنے کے اعتبار سے کر رہا ہوں, یہ ایسے ٹیکنیکلی یہ غلط ہے, میں آواز کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں. اس میں تو ظاہر ہے قومن کو قومن ہی ہوگا, یہاں پہ جب وقف کریں گے تو ایک زبر اڑ جائے گی, قوما آ جائے گا. یہ لفظ لکھنے میں ٹھیک نہیں ہے, آوازوں میں دونوں برابر ہیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا جی, اب ہاں, موعظۃ, موعظۃ, ٹھیک ہے نا. میم واو زبر مو, واو لین, اور عین زیر ای حرکت, وا زبر زا حرکت, تا دو پیش تن تنوین. آپ کوئی قرآن پاک کا لفظ لکھیں وہ اس سے خالی نہیں ہوگا جو ہم نے روز سیکھ لیے ہیں. اچھا جی, اس کے بعد ایک اور لفظ میں لکھتا ہوں, یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن یہ لفظ عربی کا ہی ہے. اور ترجمہ بھی وہی والا ہی ہے, عجیبن. اچھا, عین زبر آ حرکت, جیم یا زیر جی, کیا ہے؟ جیم یا زیر جی, یا مدہ, یہ جیم زیر جی نہیں ہے, یہ ہوگا عجیبن, اور با دو پیش بن, جیم یا زیر جی. خالی یہ جیم زیر جی ہوتا تو یہ عجیبن ہوتا, ٹھیک ہے, یہ عجیبن ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا, تو اس طرح کے کئی ایک الفاظ ہیں, اور یہ تو وہ تھی یعنی عربی جو عام آدمی سیکھ لے تو اس کے لیے کافی ہے لحن جلی کے پوائنٹ آف ویو سے. اب کچھ الفاظ ایسے ہیں جو میں اسی میں کور کر دیتا ہوں تاکہ
8-10 منٹ میں کور ہو جائے، اس کو ہم کنکلوڈ ہی کر دیں گفتگو کو. وہ چند ایک الفاظ ہیں جو کہ عربی کی خوبصورتی ہے، آپ اس کو کہہ لیں، جیسے حروف قلقلہ ہیں، اتب جدن اس کی ایبریویشن ہے، قاف طا با جیم دال. ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کی آواز لوٹ کر آتی ہے. جیسے قل هو اللہ احد ہے نا لفظ، یہ لفظ ہے احدن، تو وقت پر کرتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ احد. لیکن عربی میں یہ لفظ احد نہیں ہے، احد دال پہ جا کے اور پھر واپس لوٹے گی. اس طرح قاف آ جائے گا تو وہ بھی قلقلہ ہوگا، یعنی آواز لوٹ کر آئے گی. با بھی لوٹ کے آئے گی. اس کی ایبریویشن ہے اتبو جدن، قاف طا با جیم دال. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اس طرح یہ اب ویسے تو یہ لکھنے میں اب ہے، لیکن عربی میں ہوگا اب. ٹھیک ہے، یعنی آواز لوٹ کے آئے گی. لیکن اس کو کوئی اب بھی پڑھ لے تو جائز ہے، عربی کی خوبصورتی ہے. اچھا، اس کے بعد نون ساکن تنوین کے 4 قواعد ہیں جو اس کے اوپر آپ کے پاس لکھے ہوئے ہیں، جو آپ کو آلریڈی نون تو ہے لیکن ان کی آپ کو وہ باریکیاں نہیں پتا. وہ میں آپ کو تھوڑی سی بتا دیتا ہوں. نون ساکن اور تنوین کیا جی، بند کر دو یار، کوئی نہیں کچھ ہوتا، 2 منٹ صبر کر لینا. نون ساکن اور تنوین، یعنی نون ساکن یا تنوین 2 زبر 2 زیر پیش کے بعد 15 حروف ایسے ہیں کہ اگر عربی میں وہ آ جائیں تو وہ آواز غنہ ہو کے پڑھی جاتی ہے. وہ آپ کو 15 حروف یاد رکھنے کی ضرورت نہیں، آپ کو آٹومیٹیکلی آ جائیں گے. وہ آپ کا یہ جو تیسرے والا ڈبہ ہے نا، پیج نمبر 2 پہ انزلناہ والا، اسی کو آپ دیکھ لیں. اب میں یہ لفظ لکھ رہا ہوں، ٹھیک ہو گیا جی. انزلناہ دوسری اس کے ساتھ ہے، انزلناہ الف نون، یہ تو جزم والی وہ بات ہوگی، یہ بھی جزم والی ہوگی. زل نون کھڑا زبر نا ہاپش ہو، اس کو آپ کیا پڑھتے ہیں؟ انزلناہ. لیکن عربی میں اس کو انزلناہ نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ پڑھا جائے گا انزلناہ. یہ جو غنہ کیا جا رہا ہے اخفا کر کے پڑھا جا رہا ہے، خفی کر کے آواز کو پڑھا جا رہا ہے، اس وجہ سے کہ نون ساکن کے بعد زا ان 15 حروف میں سے ایسا حرف ہے کہ اگر یہ آ جائے تو یہ الفاظ پھر آن بنے گا. اس رول کو کہتے ہیں اخفا. وہ 15 حروف کون سے ہیں وہ آپ کے پیج پہ لکھے ہوئے ہیں. یہ اگر کوئی آن نہ بھی پڑھے نا گناہگار نہیں ہوگا، یہ لحن خفی میں آتا ہے. لیکن میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کہیں گے عربی سکھا رہے ہیں وہ اپنے بھی آندھی ہے کہ نہیں، سب کچھ آندھی ہے اللہ کے فضل اللہ. اخفا اسے کہتے ہیں کہ خفی کر کے پڑھ رہے ہیں، نون پورا واضح نہیں کر رہے، ان نہیں پڑھ رہے، پڑھ رہے ہیں. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ جب قرآن حکیم میں کئی الفاظ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں ایسے، تو اس میں یہ کر کے آپ کو پڑھتا ہے. لا الہ الا انت سبحانک، انت سبحانک نہیں ہے، انت سبحانک. ٹھیک ہے، تو کر کے پڑھا جاتا ہے اخفا. دوسرا رول ہے اظہار. وہ 6 حروف ہلکی ہیں ایسے کہ اگر نون ساکن کے بعد وہ آ جائیں تو پھر اظہار ہوگا نون کا واضح، کر کے نہیں ہوگا. اس کی ایک مثال سورہ فاتحہ میں ہے. اب یہ آمتا نہیں ہوگا، یہ ہوگا انعمتا، نون واضح. تو وہ 6 حروف جو حلق سے نکلنے والے، عین ہے، خا ہے اور غین ہے اور حا ہے، وہ جب نون ساکن کے بعد آئیں گے تو یہ غننے والا کام نہیں ہوگا بلکہ ڈائریکٹ اظہار ہوگا. دوسرا رول پتہ چل گیا. تیسرا رول ہے اقلاب کا. اقلاب عربی میں کہتے ہیں بدل دینے کو. ٹھیک ہو گیا. یا مقلب القلوب، اے دلوں کے بدلنے والے، میرے دل کو جو ہے اپنے دین کی طرف بدل دے، جو صحیح مسلم میں دعا بھی آتی ہے. وہ آپ کو آلریڈی پتا ہے. نون ساکن کے بعد جب کبھی بھی با آ جائے تو وہ میم سے بدل جاتا ہے. یہ لفظ اردو کا لفظ میں لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو ذرا سمجھ آئے. یہ لفظ کیا ہے؟ اس کو گن بد کوئی نہیں پڑھتا،
گنبد پڑھتے ہیں کیونکہ نون ساکن کے بعد با آ گیا. ٹھیک ہو گیا. عربی میں جہاں بھی آپ یہ کہتے ہیں چھوٹی جی میم لگی ہوتی ہے, اور تو آپ پتہ لگے گا چھوٹی میم اتنی لگی ہوئے گی جہاں پہ با آ رہا ہوگا نون کے بعد, تنوین کے بعد یا نون. اچھا, احمد بن حنبل سپیلنگ کیا ہے ان کے؟ حنبل ہے, لیکن پڑھا میم جاتا ہے, کیوں؟ با آ گیا نون ساکن کے بعد, تو نون مکمل ختم ہو جاتی ہے. اچھا, انبیاء لفظ ہے انبیاء, لیکن آپ اسے انبیاء پڑھتے ہیں کیونکہ با کی وجہ سے نون. یہ چھوٹی میم اس لیے ڈالی جاتی ہے تاکہ اجمیوں کو پتا چل جائے کہ بھائی نون نہیں میم پڑھو, ورنہ جن کو عربی آتی ہے ان کو پتا ہے کہ یہ جو ہے وہ میم سے بدلنا ہے. اچھا, ایک اور چیز جو سب تو بڑی اس ٹائم امت کے لیے ازمائش بنی ہوئی ہے, محراب و ممبر. ممبر کے سپیلنگ کیا ہے؟ منبر, لیکن پڑھا کیا جاتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ نون کے بعد, نون ساکن کے بعد با ہے, یہ نہیں ہوتا لکھا جاتا ممبر, بلکہ کسی اردو چیک کرنی ہوگا ممبر لکھ کے دس. اور کئی لوگ اس طرح ہی ممبر لکھتے ہیں, یونین کونسل کے ممبر بھی یہی لکھا ہوتا ہے نا, حالانکہ غلط ہے. یہ ممبر, یہ لفظ غلط ہے, یہ لفظ منبر ہے, اور اس میں صرف ایک ہی حرف ہے با. نون ساکن تنوین کے بعد آ جائے تو نون کو وہ میم بنا دے گا, اور وہ آپ یہ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں, یہ چھوٹی میم پڑھی ہوگی, آپ کو خود بتا رہی ہوگی کہ جناب منو میم پڑھنا ہے. اور چوتھا قاعدہ نون ساکن اور تنوین کا وہ ہے آپ کے اسی پیج کے اوپر, ادغام. عربی میں ادغام کہتے ہیں ملا دینے کو. ہم یہ لفظ بھی یعنی مدغم استعمال لفظ کر رہے ہوتے ہیں, کیوں جی؟ مدغم, صحیح پروننسیشن مدغم ہے. تو وہ 6 حروف ایسے ہیں کہ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد آ جائے تو اس میں ادغام ہو جاتا ہے, اور وہ بھی آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں, وہ آلریڈی انہوں نے تشدید ڈال کے اس کو ملایا ہوتا ہے. اس کی ایبریویشن ہے یرملون, یا را میم لام واو نون. مثلا من ینظرو, اس کو ہم من ینظرو نہیں پڑھتے, لفظ تو من ہے. یہ شاد آپ کے لیے ڈالی جاتی ہے سر, عربی کے آگے یہ نہ بھی ڈلی ہونا وہ اس کو میں ہی پڑھے گا, کیونکہ وہ نون کو یا کے ساتھ ملانے اس کی مجبوری, اس کی زبان اس کے علاوہ چلے گی نہیں. آپ پڑھ کے بھی دیکھیں من ینظرو, نہیں وہ اس میں فلوئنسی نہیں آئے گی, من ینظرو. ٹھیک ہے, ہاں. اب آپ کو یہ ادغام کا قاعدہ سمجھ, اس کو کہتے ہیں ادغام, نون ساکن تنوین کے بعد. اب آپ ذرا دروشی میں بتائیں نا کیا پڑھتے ہیں آپ؟ محمد دیوں, یہ دیوں کو پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ, یہ ہونا چاہیے محمدن وعلی آل محمدن. یہ دیوں اس لیے کہ نون ساکن یا تنوین, وہ نون ساکن تنوین ایک ہی چیز ہے نا, دال 2 زیر دن ہو یا دال زیر نون دن, تو نون ساکن تو یہاں آ رہا ہے نا. نون کے بعد کیا آ گیا؟ واو. واو حروف یرملون میں سے ہے, تو یہ محمدیوں. ہمیں کوئی یہ اس طرح بھی لکھ کے دے نا تو ہم اسے محمدن وعلی آل محمدن نہیں, ہم پڑھیں گے محمدیوں وعلی آل محمد. ہماری زبان پہ چلے گی نہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ خود بخود آٹومیٹکلی ملنا ہے. اچھا, اسی یرملون میں 2 الفاظ ایسے ہیں, را اور لام, جو مکمل طور پہ پچھلے الفاظ کو ختم کر دیتے ہیں, اس حوالے سے کہ مکمل طور پہ وہ امپلیمنٹ ہو جاتے ہیں. جیسے آتا ہے محمد الرسول اللہ, یہ محمد الرسول اللہ جو ہم لکھتے ہیں نا, محمد دن ہے اور آگے را ہے, دال 2 پیش دن, نون کے بعد را آ گیا, اس کے سے در بن جاتا ہے, نون ختم ہی ہو جائے گا. را اور لام ایسے ہیں جو نون کو ختم ہی کر دیتے ہیں, 2 حروف یرملون میں سے. نئے بندے جب محمد الرسول اللہ لکھتے ہیں نا, وہ یوں لکھتے ہیں محمد الرسول, ان کو نہیں پتا چلتا یہ نہیں لکھنا ار نہیں, یہ آٹومیٹکلی ملنا ہے.
اچھا یہ میں نے کہا را اور لام سورہ اخلاص میں آتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، لیکن لکھنے میں کیا ہوتا ہے یَكُنْ لَهُ. آپ ذرا دیکھیے گا جا کے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، لیکن نون کھایا جاتا ہے کیونکہ اس کے بعد لام آ گئی ہے تو مکمل طور پہ وہ نون بیچ میں سے نکل جاتا ہے، اور یہ مکمل ادغام دو میں ہوتا ہے، لام میں اور را میں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یکن لہو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ محمد الرسول اللہ محمد رسول اللہ ہوتا ہے لیکن در بن جاتا ہے. تو یہ 4 قواعد تھے جو میں نے آپ کو نون ساکن اور تنوین کے سمجھا دیے. اب آپ نے خود پریکٹس کرنی ہے اور آپ کے لیے خود بخود انشاءاللہ آسانی ہوتی جائے گی. اب حصول برکت کے لیے اینڈ پہ سورۃ الفاتحہ ہم کور کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس گفتگو کو انکلوڈ کرتے ہیں. باقی آپ کی پریکٹس ہے تاکہ میں چاہ رہا ہوں لمیٹڈ ٹائم میں یہ ویڈیو ختم ہو جائے تاکہ لوگوں کو شوق بھی پھر پیدا ہو. اب کنسٹرکشن آپ نے اس کو صفوں کو تو آپ فولڈ کر کے اپنی جیب میں ڈال لیں، وہ اب آپ نے گھر جا کے خود پریکٹس کرنی ہے جو نون ساکن اور تنوین کے قواعد ہیں. اب آپ کے سامنے وہ قواعد بھی لکھے ہوئے ہیں، ویسے آپ کو زبانی بھی پتہ ہے. ٹیسٹ سیمپل کے طور پہ میں سورۃ الفاتحہ کور کرنے لگا ہوں. اس میں بھی بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں. پہلے اعوذ باللہ پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میرے پیچھے آپ نے رپیٹ کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. با سین زیر بس جزم ہے، میم زیر می ہے، لام کے ساتھ مل رہا ہے، یہ تشدید ہے، اس کے اوپر کھڑا ہے بسم اللہ الرحمن، یہ میم کے اوپر ہی کھڑی زبر ہے، یہ لمبا کھینچ جائے گا. الرحیم اور را کے اوپر زبر اور ہا یا زر ہی، یہ ایک الف کے برابر. تو اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کون سی چیز ایک الف ہے اور کون سی آدھا الف یعنی ایک حرکت ہے. تو وہ آپ پریکٹس کریں گے، یاد رکھنے بھی ضروری نہیں ہوگا. جب آپ بار بار عربی کی پریکٹس کریں گے آپ سے نکلے گی خود، جہاں پہ آدھا الف نکلنا ہے آدھا ہی نکلے گا، جہاں پورا نکلنا ہے وہاں پہ پورا نکلے گا، الا یہ کہ مد کو یاد رکھ کے نکالنا پڑتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اب دیکھیں یہ آ کیوں میں نے پڑھا، عین کھڑی زبر تھا، مین میم یا زر می یا مدہ. ٹھیک ہے. آپ سارے وہی آپ کو ذہن میں آتے جائیں گے وہ والے رولز. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. یہ میم کھڑی زبر ما ہے، اس کو میم الف زبر ما بھی لکھتے تب بھی مالک ہی بننا تھا. ٹھیک ہو گیا. یہ اس لیے اس طرح لکھا جاتا ہے کہ ایک قرات میں یہ مالک یوم الدین بھی ہے، تو وہ اگر الف والا ڈال دینا پھر وہ مالک یوم الدین والا نہیں اس میں لکھنے میں آ رہا ہوگا، اس لیے اس طرح لکھا جاتا ہے. ادروائز یہ دوسری طرح بھی درست ہے، مالک یوم الدین. اب یہ مالک یوم الدین نہیں ہے، مالک یوم الدین ہے. مالک یوم الدین، مالک یوم الدین نہیں، مالک یوم الدین. میم کے اوپر کھڑی ہے، یہ ان دونوں سے ڈبل کھینچا جائے گا. یہ کھڑی زبر ہے، یہ صرف حرکات ہیں. یو وہی حروف لین واو لین. مدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب یہ والا عین ذرا تھوڑا سا مشکل سے نکلتا ہے، یہ والا تو آسان نکلتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم. اب اہدنا السین میں یہ سواد ہے اور اس میں سین ہے، کتنا فرق ہے. اور یہ طا ہے اور یہ تے ہے. یہ دیکھیں دونوں آپس میں مد مقابل آئے ہوئے ہیں کہ ایک کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے ایک کو باریک پڑھنا ہے. صراط الذین، یہ زینہ نہیں ہے، اب یہ ذال ہے وہی نرمی والا. صراط الذین انعمت علیہم. علیہم میں لام یا زبر لئی وہی والا، تا یا زبر تئی حروف لین. ٹھیک ہو گیا جی. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.
یہ ولضالین میں یہ الف لام کے ساتھ بھی مل رہا ہے تشدید کی وجہ سے، ولضالین نہیں ہے، ولضالین لام کے ساتھ مل کے ادغام ہو کے اس کا پھر آگے جا کے آمین۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ کنسٹرکشن آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ یہ پیج انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ ہماری ایچ ڈی ریکارڈنگ میں ہم اس کی اوریجنل جے پی جی انشاءاللہ فٹ کر دیں گے، وہ آپ اس کا پرنٹ آؤٹ بھی لے سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ اور ایک بار جی اس کو ادھر سامنے کر دیں، کیونکہ یہ پورے کا پورا یعنی تجوید اس کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، اس کو ذرا فرحان بھائی کور کر دیں۔ یہ والی جو سلائیڈ ہے ہماری جس میں ہم نے یہ ساری چیزیں کور کی تھی، سلائیڈ نمبر 4 ہماری، ٹھیک ہے نا جی، یہ سلائیڈ نمبر 4 ہے، اس کو بس ایک موٹا سا کور کر دیں، باقی انشاءاللہ تعالی ہم اس میں اپنے جے پی جی بھی ایچ ڈی ریکارڈنگ میں ڈال دیں گے تاکہ کوئی اس حوالے سے مشکل نہ ہو۔ اب آپ قرآن حکیم کے جو بھی حروف لیں گے میرے بھائیوں، وہ اپنی کنسٹرکشن کے اعتبار سے انہی رولز کے اندر جو ہے فال کر رہے ہوں گے، جو میں نے آپ کو مینلی رولز بتا دی ہیں۔ اب آپ کی اپنی پریکٹس ہے، گر آپ کو سکھا دیا ہے، جیسے ایک ٹیچر کا کام ہے کہ آپ کو ایک چیز سکھا دے کہ اس کو ایسے آپریٹ کیا جاتا ہے۔ اب آپ کے پاس یہ پیج موجود ہے، قاعدے ڈاؤن لوڈ کریں، آپ کوئی بھی قاعدہ خریدیں گے آپ کو لگا مجھے ساری قاعدہ آتا ہے، ٹھیک ہے، صرف پریکٹس کرنی ہے آپ نے الفاظ کی، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں کہ اب ہم نے جو کچھ سیکھا ہے نہ صرف خود پریکٹس کر کے بلکہ دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔